السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ پیر سے جمعرات دنیا نیوز آپ کے لیے لے کے آتا ہے ایک نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ۔ آج دو انتہائی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو کل والی ہے جو امریکہ کی وزیر خارجہ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ حافظ سعید جو ہیں وہ ان کے لیے، حافظ محمد سعید صاحب ان کے لیے یعنی ممکنہ ایک فکر کا ریزن ہے، کی وجہ ہے۔ اور دوسرا، آج سپریم کورٹ نے جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توہین عدالت کے سلسلے میں فیصلہ دے دیا ہے، اپنا تفصیلی فیصلہ دے دیا۔ میں آپ کو اس میں صرف دو چیزیں بتاتا چلوں بڑی کوئکلی کہ اس فیصلے کے مطابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 5 سال کی سزا تو ہو سکتی ہے، لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے، اور کچھ آئینی ماہرین سے جب میری بات ہوئی تھی، کہ یہ فیصلہ اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی کورٹ میں اب ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ عدالت نے ایک سمبولک سزا دے دی ہے۔ مورلی وزیر اعظم صاحب کو سزا ہو گئی ہے، اور لیگلی ابھی اس جنگ کا بہت بڑا حصہ باقی ہے، جس میں ان کی اپیل ہے، سپریم کورٹ کا بینچ نامکمل ہونے کی ایک چیز ہے جو پتہ نہیں کب تک مکمل ہوتی ہے، پھر وہ مکمل ہوگا، پھر تشکیل ہوگا، پھر آئے گا۔ تو اس سلسلے میں تو بات آنے والے دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات کہ امریکہ اور ہندوستان ایک بات پہ مشترک ہیں کہ ان کو حافظ محمد سعید صاحب مطلوب ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ ذرا آپ کو میں 1 منٹ کی چیز دکھاتا ہوں جو ہلری کلنٹن نے کہی، اور پھر حافظ سعید صاحب کے اوپر بھی وہ میں دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آپ کی بات کروائیں گے، یعنی آپ کو بات سنوائیں گے حافظ محمد سعید کی۔ واچ ناؤ۔ انعام تو ان کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں جو موجود نہ ہوں۔ مجھے تو جب چاہیں رابطہ ہو سکتا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ امریکہ کے پاس اتنی معلومات نہیں ہے اور وہ اس قسم کے انعامات مقرر کر رہے ہیں۔ Hafiz Saeed. Hafiz Saeed. Hafiz Saeed. Hafiz Saeed. Hafiz Saeed. Hafiz Saeed placing a bounty of $10 million on the founder of Jamaat al-Dawa chief, and 2611 accused Hafiz Saeed. حافظ سعید نے دھمکی دی ہے کہ بھارت نے اگر آتنکیوں کے خلاف کارروائی کی تو اس کے ہر شہر میں بم دھماکے کیے جائیں گے۔ The terrorist groups that still operate out of Pakistan, we are committed to going after those who pose direct threats to the United States, to Afghanistan, and to our allies in Afghanistan. So as part of our Rewards for Justice program, we have offered a $10 million reward that could lead to the arrest or conviction of Hafiz Saeed for his role in those attacks. We need to do more, and we look to the government of Pakistan to do more. Needs to make sure that its territory is not used as launching pads for terrorist attacks anywhere, including inside of Pakistan. Make it very clear that the United States had reason to believe that Hafiz Saeed had been one of the principal architects of the attack against Mumbai. ویلکم بیک فرام دا بریک۔ سیکریٹری کلنٹن کی آپ باتیں سن رہے تھے جو انہوں نے کہا جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا آپ کی تلاش میں مدد دینے کے لیے $10 ملین کی رقم ہے وہ دی جا سکتی ہے، تو تلاش تو میں نے آپ کو کر لیا، کیا میں یہ رقم کا مطالبہ کر سکتا ہوں؟ بالکل آپ کو حق ہے جی، جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو آپ کو پورا حق ہے، آپ یہ رقم وصول کر سکتے ہیں۔ Secretary Hillary Clinton, my humble request to you is, I have located Hafiz Saeed, so do I just qualify for that $10 million reward or not? I leave that to your judgment. But سب سے پہلے حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں، سیریس سوال، کہ امریکہ بار بار بھارت میں جا کے آپ کے لیے مطالبے کیوں کرتا ہے؟ مبشر صاحب، جب یہ فیصلہ آیا تو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ نے دہلی میں اس کا اعلان کیا۔ اس سے بہت صاف واضح نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر جب
یعنی کیمرون منٹر نے لاہور آ کر پچھلے ہفتے یہ کہا کہ بھئی ہم نے سر کی قیمت مقرر نہیں کی، ہم تو صرف ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو انعام دینا چاہتے ہیں جو حافظ سعید کے خلاف ثبوت فراہم کرے۔ اس سے انڈیا سٹ پٹایا۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہیلری کلنٹن کو اس لیے انڈیا آ کر وضاحت کرنی پڑی کہ وہ انڈیا کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، انڈیا کو بہت بڑا رول دینا چاہتے ہیں، وہ اس کی معمولی سی بھی ناراضگی برداشت نہیں کرتے۔ تو انڈیا میں آ کر ہیلری کلنٹن نے اپنا وہی موقف دہرایا کہ ہم نے سر کی قیمت لگائی ہے۔ تو یہ بار بار جو قلع بازیاں کھا رہے ہیں، اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی فوٹنگ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کے بغیر یہ سارا ایک پروپیگنڈے کے زور پر، میڈیا کے زور پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ جی لشکر طیبہ سے میرا تعلق نہیں ہے، انڈیا بار بار کہتا ہے کہ آپ لشکر طیبہ کے سرگرم رہنما ہیں اور سربراہ بھی ہیں۔ اب یہ کیسے، مثلا میں مبشر لقمان ہوں، ایک پاکستانی ہوں، میں امریکہ کو اور انڈیا کو یہ کیسے باور کراؤں کہ نہیں حافظ سعید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، جو حقائق ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا مبشر صاحب۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سالوں کی بات ہے کہ لشکر طیبہ ایک کشمیری تنظیم ہے۔ کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑنے والی بہت ساری تنظیمیں ہیں، ان کے اندر ایک لشکر طیبہ بھی ہے، اور اس کا کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں انڈیا کو بھی، اور اگر امریکہ دیکھنا چاہے کہ پاکستان کے اندر نہ لشکر طیبہ کا کوئی دفتر ہے، نہ ان کا کوئی کام ہے، کوئی دکھا ہی نہیں سکتے۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ ہمارا ایک کردار ہے، ہم پاکستان کی جماعت ہیں، جماعت الدعوہ، اس کے تمام ادارے رجسٹرڈ ادارے ہیں، ہم تعلیم کا کام کر رہے ہیں، ہم ریلیف کا کام کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے ہر حصے کے اندر اللہ کے فضل سے کام کر رہے ہیں۔ آج عوام کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ مبشر صاحب، دہشت گردوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ الحمدللہ ہمارا ایک کردار ہے ریلیف کا، ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہم ہنگامی مواقع کے اوپر، زلزلے اور سیلاب کے موقع پر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بلا امتیاز، مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، ہم سب کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک کردار ہے۔ اس کردار کو میرا خیال ہے ہیلری اگر چاہے تو پاکستان میں آ کر دیکھے۔ اگر وہ مجھے انڈیا میں بیٹھ کر دیکھنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت سخت زیادتی ہے میرے ساتھ بھی اور انصاف کے ساتھ بھی۔ میں رہتا پاکستان میں ہوں اور وہ مجھے ڈھونڈتی پھرتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے ہندوستان کے اندر، اور ہندوستان میں میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرتی پھرتی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہمارا کردار اگر دیکھنا ہے تو پاکستان میں دیکھیے، جماعت الدعوہ پاکستان کی جماعت ہے اور الحمدللہ ہم اس میں کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مثلا انڈیا جب یہ سارا بامبے انسیڈنٹ ہوا ہے یا ممبئی کا واقعہ ہوا ہے، وہ میرا نام بھی لگا سکتے تھے، مبشر لقمان ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان ہوتے ہیں، مولانا سمیع الحق ہوتے ہیں، مولانا طارق جمیل ہوتے، آپ کا نام کیوں لگا؟ عمر صاحب، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کشمیر کے اوپر بات کرتا ہوں، اور جب بھی کوئی مرحلہ آتا ہے تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ہم برملا طور پر کہتے ہیں کہ انڈیا کا کشمیر میں رہنے کا 8 لاکھ فوج مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ متنازع مسئلہ ہے، UN کی قراردادوں کے مطابق پاکستان کا موقف درست ہے، اور انڈیا زبردستی فوجی قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اس کو وہاں سے فوج نکالنی چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا اس وقت پاکستان کے پانی پر قبضہ کر رہا ہے، وہاں ڈیم بنا رہا ہے، وہاں سے ٹنلز کے ذریعے رخ پانی کا موڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کو پانی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی دریا جو سندھ طاس معاہدے میں انہوں نے قبول کیے ہیں کہ یہ پاکستان کے دریا ہیں، ان پاکستان کے دریاؤں، پاکستان کے پانی پر انڈیا کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ اس پانی سے بجلی بھی بنا رہے ہیں اور اس پانی کے ٹنلز کے ذریعے اس کا رخ موڑ کے اپنے راجستھان اور اپنے صحراؤں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی صحراؤں کو، پاکستان کی زمین کو بنجر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر سندھ پنجاب کی لڑائی یہ کروا رہے ہیں۔ یعنی بہت خوفناک سازشیں ہیں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کونے کونے میں جا کر میں یہ بات کرتا ہوں۔ میں ابھی پچھلے ہفتے سندھ میں تھا جی، سندھ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دور دراز علاقوں میں تقریباً ہر سندھ کے ضلع کے اندر جا کر میں نے بات کی ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، دوسرے طبقے، ان سے میں نے بات کی ہے کہ بھئی
पंजाब पानी नहीं रोक रहा, पानी इस वक्त इंडिया रोक रहा है, और डैम बना के और टनल्स बना के, तो ये हमें पाकिस्तान पंजाब है या सिंध है, हम एक मुल्क हैं, हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, एक यकजहती चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात है, इंडिया जो इस वक्त खेल रहा है और साजिशें कर रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान को मैं सरासर नुकसान में देख रहा हूँ, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं और मेरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं और बुलंद आवाज़ से हम ये बात कह रहे हैं, तो इस वजह से वो जो भी इल्ज़ाम होता है हमारे ऊपर धर देते हैं। इसका मतलब है कि आप को हालांकि पाकिस्तान की आला अदालतों ने बरी-ओ-ज़मा कर दिया, आप ख़ुद कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पूरी एक आलमी बरादरी है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का इकट्ठे होने का मतलब है कि आलमी बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये बात मानने को तैयार नहीं है। अब उनको कैसे समझाएं हम? देखिए जी, मसला ये है, अमेरिका का अपना कोई मसला नहीं, वो इस वक्त इंडिया की डिक्टेशन पर चल रहा है। वो इंडिया से जो काम लेना चाहता है, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ़ इंडिया के कहने पे ये सारा कुछ कर रहा है। इंडिया की लॉबिंग इस वक्त यूरोप के मुल्कों में, पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है। मुबश्शिर साहब, मसला मेरा नहीं, मसला पाकिस्तान का है। ये सारा दबाव हकीकत में पाकिस्तान पर डालने की कोशिशें हो रही हैं, मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और खाम खा प्रोपेगेंडे के ज़रिए इस तरीके से इसको फैला दिया गया है, तो इसके अंदर ना कोई हकीकत है। देखिए जी, हम मुतालबा करते हैं, पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो इंसिडेंट है, बम्बे वाक़या या कोई भी वाक़या है, आप इसको अदालतों में लेके आइए। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगा बम्बई का, तो मैं फ़ौरन हम अदालतों में चले गए। हमने कहा जी कि हमारे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लग रहा है, आप इसका फ़ैसला करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम तो अपने मुल्क के अंदर ही खड़े होंगे ना जी। तो 6 महीने तक मेरे ख़िलाफ़ ये केस चला है, फुल बेंच बना है, और इंडिया ने 4 मरतबा उस दौरान सबूत भेजे। फिर ये गवर्नर साहब जो आजकल खोसा साहब हैं, ये उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे, इनको अदालत ने तलब किया। इन्होंने अदालत में कहा कि हम अलहदगी में बंद कमरे में आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये मुल्कों के राज का मामला है। तो अदालत ने उनको इजाज़त दी, ये बंद कमरे में जाके बैठे, इन्होंने वो सारी बातें वहाँ पेश की जो सामने कर सकते थे, या अलहदगी में सब कुछ किया। उसके बाद फुल बेंच ने फ़ैसला लिखा, जिसके अंदर वाज़े तौर पे ये लिखा कि हाफिज़ सईद की जमात का बम्बे केस से कोई ताल्लुक़ साबित नहीं हुआ, इंडिया के तमाम सबूत कोई कानूनी हैसियत नहीं रखते, ये सिर्फ़ एक मीडिया का प्रोपेगेंडा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो ये फ़ैसला हाई कोर्ट से आया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ इंडिया को ये खुश करने के लिए ये काम किया गया था, या मुमकिन है अमरीकी दबाव के ऊपर ये काम किया गया हो। जब हमने बड़ी खुशी से इसको कबूल किया, हम वहाँ भी खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने वही फ़ैसला दिया जो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने फ़ैसला दिया। मुबश्शिर साहब, मुझे आप ये बताएं कि हमारी आला तरीन कोर्ट्स यही है ना जी, कि ना इंडिया इसको तस्लीम करे और ना अमेरिका इसको तस्लीम। अमेरिका को क्या हक़ पहुंचता है कि वो, मैं समझता हूं कि वो चीफ़ जस्टिस से पूछे कि भाई तुमने ये किस बुनियाद के ऊपर फ़ैसला दे दिया। मेरे ख़्याल के मुताबिक ये बात अब मेरी नहीं है, ये पाकिस्तान की अदलिया पर की तौहीन की जा रही है, और हकीकत में ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सारी बातें हो रही हैं, अकेले मेरी बात नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना जी, यकतरफ़ा हो रहा है। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत शायद मेरा दिफा करने पर कासिर है। हक़ ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एक शहरी की हैसियत से जो मेरा हक़ मौजूद है, पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद है, वो हक़ मुझे पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं दिया। बल्कि सच्ची बात है, जब भी कोई दबाव आता है तो मुझे गिरफ़्तार किया जाता है, मुझे नज़रबंद किया जाता है, और मेरे ख़िलाफ़ केस बनाए जाते हैं। अच्छा, इस पर अफसोस ये है कि ना इंडिया मुतमईन हो रहा है, और हिलरी क्लिंटन अभी आपने सुना है कह रही थी कि जी पाकिस्तान ने वो कुछ भी नहीं किया। भाई तुमने सबूत दिए थे ना पाकिस्तान के पास। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज है, पूरे पाकिस्तान में मेरे ख़िलाफ़ एक FIR नहीं है, कोई केस पाकिस्तान में मेरे ख़िलाफ़ नहीं है। ऐसे ना कह रहमान मलिक साहब अभी कटवा देंगे, ये इतना बड़ा बोल ना बोलें। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कह रहा हूँ, अगर अगले लम्हे मैं नहीं जानता हाफिज़ क्या मोहम्मद होगा। सईद, second most wanted man on this planet, is with us. We'll come back to him after a break. Take a break.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. सेकंड मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड हाफिज़ मोहम्मद सईद हमारे साथ हैं. मुस्लिम उम्मा जो है इसमें इस वक्त दो स्कूल ऑफ थॉट है. एक तो है जो समझता है कि उसामा बिन लादेन उनके निजात दहिंदा, और दूसरा समझता है कि उसामा बिन लादेन की वजह से तमाम मुश्किलात मुसलमानों के ऊपर आ गई. आपका ताल्लुक़ इन दोनों में से किस में से है? मेरा ख्याल है कि एक तीसरी बात हमें ज़्यादा इस वक्त जहन में रखनी चाहिए. वो बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाया गया है. आप देख लीजिए, कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, अफ़गानिस्तान इराक़ के मसले हैं, सोमालिया के मसले हैं, अभी सूडान के अंदर जो मसले खड़े हो गए, फिर इंडोनेशिया में जो, ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही हैं. और मुबशर साहब, मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि हकीकत में ये एक खौफनाक सलीबी जंग इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी है. मसला उसामा नहीं है, उसामा के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ बहस करवाई जा रही है. खाम खा के मुसलमान वो स्टैंड ना ले सकें, अपने दिफा पर कोई अखलाक़ी कुव्वत इख्तियार ना कर सकें, बल्कि उनको उलझाया जा रहा है इन नामों के साथ. बात असल में ये है कि आज मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, हमें उस बात को पेश नज़र रख कर हमें इस वक्त मुसलमानों में यकजहती पैदा करनी है, अपने दिफा के लिए बात करनी है. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि लड़ने झगड़ने से मसले होते हैं, हल होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम हमें अमेरिका, यूरोप, इसराइल, इंडिया सबको ये बावर करवाना है कि भाई हम तो अपने घरों में बैठे हैं. पाकिस्तान या दुनिया का कोई मुसलमान मुल्क ना किसी पर हमला कर रहा है, ना किसी इलाके पर कब्ज़ा कर रहा है. मुबशर साहब, इंडिया कश्मीर पर कब्ज़ा कर रहा है, इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है, इंडिया, अमेरिका इराक़ और अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजकशी कर रहा है. और ये सब मुझे बताइए कि क्या किसी मुसलमान मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई चढ़ाई की है या कोई कब्ज़ा किया है? तो ये जो सूरत हाल है, तो जनाब हमें इन मसाइल को उठाना है, अपनी मज़लूमियत को पेश करना है. वो ज़ालिम जारे क़ुव्वतें, उनको उनके बारे में हमें बात करनी है. लेकिन एक सच तो है ना जी, कि आप हों या कोई और हो, हमें पूरा सच नहीं बताया जा रहा. मैं बिल्कुल खरी बात कर रहा हूँ. मसलन जब बोस्निया में मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा था, सही तो 57 मुस्लिम ममालिक में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके हक़ में आवाज़ उठाए. वहाँ पे बिल क्लिंटन जो उस वक्त अमरीका के सदर थे, उन्होंने अमरीकी अफवाज को भेजा उन मुसलमानों का कत्ले आम बचाने से. सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, कतर, पाकिस्तान, ये सारे खामोश बैठे थे. सही बात. बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई है, तो वो भी वहाँ की लॉबी ने, क्रिश्चियंस की लॉबी ने उसको कंडेम किया. इंडिया के अंदर किसी मुस्लिम ममालिक ने तो आपका साथ नहीं दिया. तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसे होगा? मुबशर साहब, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और आपकी तायीद करता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम हुकूमतों का किरदार और है और मुस्लिम आवाम की सोच और उनका जहन बिल्कुल मुख्तलिफ है. देखिए, आप ट्यूनिस में, मिस्र में, लीबिया में, शाम में, इन तमाम इलाकों में जो तहरीकें चली और चल रही हैं, बाज़ इलाकों में कामयाब हो चुकी हैं, बाज़ इलाकों में चल रही हैं, तो इससे आपको ये सूरत हाल समझने में मदद मिलेगी कि मुसलमान हुकूमतें बदतरीन ग़ुलामी का शिकार हैं और वो शदीद दबाव के अंदर हैं, को अपने फ़ैसले ख़ुद करने की अहलियत नहीं रखती, जबकि मुस्लिम आवाम जो है इनमें जज्बा भी है, इनमें शऊर भी है और वो सख्त परेशान है अपनी हुकूमतों के इस रवैये और इस किरदार से. ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसका हल बहुत ज़रूरी है. और मेरा ख़्याल है, मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि जो अल्लाह के फजल से बहुत बुलंद आवाज़ से मुसलमानों की आज़ादी, फ़िक्री आज़ादी, हमारे मुल्कों की आज़ादी, हमारी मुआशी आज़ादियाँ, हमारी सियासी आज़ादियाँ, इसके ऊपर मैं अल्लाह के फजल से बात कर रहा हूँ. प्रॉब्लम एक और हाफिज़ साहब, कि हर आज़ादी जो है ना, वो मुआशी आज़ादी से मुंसलिक है. सही बात. कि अगर आप इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, फिर आपकी इज़्ज़त भी है. हम अमेरिका जो है वो, उससे हम बिज़नेस नहीं कर रहे, उससे हम ट्रेड बहुत कम है, उसको हम धमकियां देते रहते हैं, एड भी लेते हैं और फिर भी धमकियां देते हैं. इंडिया के साथ ट्रेड के आप मुखालिफ हैं. ईरान आधा, यानी पाकिस्तान वैसे मुखालिफ है क्योंकि वो अहले तशी हैं और हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके साथ. अफ़गानिस्तान हमसे नहीं डील करना चाहता. चाइना में उर्दू के अखबार पढ़े नहीं जाएंगे. हम ट्रेड किससे करेंगे?
دیکھیے مبشر صاحب، ہم اللہ گواہ ہے بالکل ٹریڈ کے مخالف نہیں ہیں. انڈیا کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں، آپ دنیا کے ساتھ ٹریڈ کریں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اپنے قدموں پر نہیں کھڑا. پاکستان کی معیشت میں فیصلے ہمارے اپنے نہیں ہیں. IMF اتنا دخیل ہے کہ ہمارے روپے کی قیمت سے لے کر اشیاء کی قیمت تک مقرر کر رہا ہے. وہ تو جو آپ کو پیسے دے گا وہ آپ سے شرائط بالکل میں لگائے صحیح گا. ہے. ورلڈ بینک اس طریقے سے مسلط ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ صرف 10 سال چاہیے، باہر کی دنیا پاکستان میں اپنی مداخلتیں بند کرے. اس پاکستان کو میرے رب نے زرعی طور پر بہت مضبوط ملک بنایا ہے. جفا کش لوگ یہاں کام کرنے والے موجود ہیں. سچی بات ہے کہ ہمیں نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی قرضے کی ضرورت ہے. ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر 10 سال ایک مضبوط ترین معیشت پر کھڑے ہو کر ہم دنیا سے تجارت کریں گے. لیکن اگر آج کی حالت میں آپ تجارت کرتے ہیں، آپ دیکھیے آپ نے انڈیا سے تجارت شروع کی، یہ 1996 سے آپ کی تجارت جاری ہے. آج تک مجھے آپ دیکھ لیجئے، بتا دیجئے ذرا حساب کتاب. میں وہ ڈیٹا لے کے آیا ہوں کہ 2006 اور 2007 میں پاکستان کا خسارہ $100 ملین تھا. پچھلے سال یہ خسارہ $200 ملین چلا گیا. تو یہ آپ جتنی تجارت بڑھا رہے ہیں آپ مسلسل خسارے کے اندر جا رہے ہیں. کیا پاکستان کی تجارت اس لیے ہے کہ آپ خسارے میں چلتے چلے جائیے؟ بھائی جان، جس سطح کے اوپر آپ ہیں، آپ کوئی فیصلہ اپنا نہیں کر رہے، آپ آزادانہ طور پر اس ملک کو نہیں چلا رہے. تو میں یہ کہتا ہوں، حکومت سے بھی کہتا ہوں، ذمہ دار لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ پہلے اس پاکستان کی صحیح آزادی چاہیے، بیرونی مداخلتوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر ہم معاشی طور پر مضبوط ملک بنیں گے. اس کے بعد انڈیا سے بھی تجارت کریں گے، ایران سے بھی کریں گے، چاہے سب سے کریں گے. اور تجارت تو بہت اچھی چیز ہے. ہمارے نبی نے غیر مسلموں سے تجارت کی اجازت دی ہے. ہم کون ہیں روکنے والے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس حالت کے اندر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، زج کیا جا رہا ہے. انڈیا کا پورا زور ہے کہ جناب وہ واگا بارڈر کا دروازہ کھول دو اور جناب ان کے کنٹینر آئیں، ان کی مصنوعات پاکستان میں پھیلائی جائیں، ان کی سبزیاں آئیں. پچھلے سال کیا ہو گیا جی؟ آپ ذرا اعداد و شمار دیکھیں. پاکستان کی وہ تمام چیزیں جو ایکسپورٹ ہوتی تھیں وہ ساری کی ساری رک گئیں اور قیمت ان کی گر گئی. اربوں کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو، اور انڈیا کی مصنوعات یہاں آئیں. کیا ہم ایسا تو کر سکتے ہیں نا کہ کئی اشیاء ایسی ہیں جیسے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں ہیں، فریج ہے، کہ یہ ہماری حکومت جو ہے وہ تو اس نے تو کمر توڑ دی ہے ہماری. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو انڈیا سے لینے کی اجازت دے دیں. کم از کم سستی گاڑی آ جائے گی، سستا فریج آ جائے گا. بھائی جان وقتی طور پر آپ سستی فریج، سستی گاڑی لے لیں گے، لیکن یہ سستا کر کے پاکستان کو سستا بنایا جا رہا ہے، پاکستان کو بے قیمت بنایا جا رہا ہے. اس کا میرے خیال میں اس کا حل یہ ہے، حل یہ نہیں کہ آپ انڈیا سے سستا یہ چیزیں منگوائیں. حل یہ ہے کہ آپ سب چیزیں پاکستان میں تیار کریں. اصل میں اگر میں سچ بولوں تو پتہ نہیں مجھے لوگ معاف کریں گے کہ نہیں، کیونکہ سچ ذرا مشکل ہوتا ہے سننا. انڈیا کی اور ہماری جنگ تو صرف پانی کی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اگر آج انڈیا پانی کھول دے تو کیا آپ کشمیر کے اوپر سے دستبردار ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی، میں صاف کہتا ہوں، وہ کشمیر سے دستبردار ہو جائے، وہ ہمارا پانی بالکل آزاد کر دے. میں کہتا ہوں تقریباً سارے مسئلے اس کے بعد حل ہیں، اور کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں رہے گی. وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. حافظ محمد سعید، ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہلری کلنٹن کو بتا دیں کہ وہ $10 ملین اس نے مجھے بھیجنے ہیں، کسی اور کو نہ کہیں غلطی سے چلے جائیں. یہ ویسے وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ کی نشاندہی پہ پیسے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے سر کی قیمت ہو جاتی ہے. اصل قیمت کس چیز کی ہے؟ مبشر صاحب سب قلع بازیاں کھا رہے ہیں. ویسے میں نے گفتگو شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ ہلری سے پیسے لے لیں، لیکن میں اس وقت ہلری کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انڈیا میں تم بیٹھی ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں. تو چدمبرم کو یہ $1 کروڑ کی رقم دے دو، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، تو ثبوت لے لو. بین الاقوامی عدالت ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میں اپروچ کرتا ہوں US ایمبسی کو اسلام آباد میں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں، واشنگٹن میں ملاتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، یا ان کو بلوا لیتے ہیں یہاں پہ کہ جب وہ اگلے دورے پہ آئیں تو مل لیں. نہیں، بات یہ ہے کہ مبشر صاحب، انڈیا تو ویزا بھی نہیں مانے گا، وہ تو ویسے ہی بلوا لے گا. بات یہ ہے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم ہر عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن سچی بات ہے جب سے عافیہ صدیقی کا فیصلہ ہوا ہے تو مجھے اس بات وہاں سے یہ سمجھ آئی ہے کہ امریکہ میں کوئی انصاف اور کوئی قانون نہیں ہے، اسلام دشمنی میں یہ سب لوگ اندھے ہو چکے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید میں امریکہ کی عدالت میں کھڑا ہونے کے لیے بھی تیار تھا۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ بھئی تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو، پاکستان زیادہ ڈو مور۔ اب میرے بارے میں بھی ہیلری کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے نا جی یہ اور کرے بھئی تم انصاف کی بات کرو۔ مبشر صاحب جب انہوں نے میرے خلاف یہ الزامات لگائے میں فوراً عدالت میں گیا، عدالت نے میرے حق میں فیصلے دیے۔ میں تو یہی کر سکتا تھا ایک پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہماری عدالتوں کے فیصلے رد کر کے میرے سر کے اوپر قیمت مقرر کی۔ کیا یہ کھلی دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں لوگوں کو دعوت دینا نہیں ہے کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہوں؟ کیا یہ دہشت گردی کے لیے ایک نیا کارڈ امریکہ نے نہیں کھیلا؟ ہم ان کو قانون اور انصاف کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ ہمیں دہشت گردی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں فرق کرنا چاہیے، اور یہ بیٹھ کے صرف انڈیا کو خوش کرنا ہی کوئی کام ہے، یا دنیا میں اخلاقیات، انسانی قدریں، یہ بھی کوئی چیز ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ آج امریکہ کے پاس کوئی انسانیت اور کوئی اخلاق نہیں ہے، صرف اسلام دشمنی ہے، اور میرا جرم ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا یہ درست ہے کہ جون 2010 میں طالبان نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا؟ الحمدللہ کوئی ایسی بات نہ میرے علم میں ہے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ طالبان مسلمان لوگ ہیں، اور الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی میرے خلاف اس قسم کے منصوبے بنائیں گے۔ یہ سارے پروپیگنڈے، کبھی انڈیا کبھی امریکہ، آج دنیا میڈیا کی ہے اور پروپیگنڈے کی ہے، اور ان پروپیگنڈوں کے ذریعے بھی مسلمان گروپوں کو آپس میں لڑانا، اور اس کے لیے یہ سب چیزیں پھیلائی جاتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا، نہ میرے پاس ایسی کوئی بات ہے۔ نئی ڈیبیٹ آ گئی ہے کہ ایمن الزواہری وہ لیاری میں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ایک آپ کے بڑے دوست صحافی نے یہ ٹویٹر پہ بھی کہہ دیا۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ بات تو مجھے سن کر بہت دکھ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کو الجھانے کے لیے اور پاکستان کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ قرار دینے کے لیے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اب پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی اگر ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور پاکستان کی دفاع کی بات کرنی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، انڈیا سے آپ کہتے ہیں ٹریڈ ہونا چاہیے، اب انڈیا کا اور پاکستان کا ٹریڈ آگے کیسے بڑھے گا کہ جب تک ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات رہیں گے؟ مثلا ان کے لیے آپ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے کشمیر کا پانی رکا ہوا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے پانی کھولنا نہیں ہے، ہم نے آپ کو دینا نہیں ہے، ٹریڈ کدھر جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ سارا ہی دھوکہ ہے۔ میں اس ٹریڈ کو خلوص نیت پر مبنی نہیں سمجھتا، میں اس ٹریڈ کو پاکستان کے خلاف ایک سازش، پاکستان کو معاشی طور پر اپاہج بنانے کا ایک پروگرام تصور کرتا ہوں، اور میرے سامنے اعداد و شمار موجود ہیں کہ جو تجارت اب تک ہوئی ہے اس کے حوالے سے نتیجہ یہی نکل رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تجارت کسی شکل میں کامیاب ہو سکتی، لیکن مبشر صاحب ایک افسوسناک بات ہے کہ میں اپنے پاکستانی سیاستدانوں اور حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، کل تک تمہارا سٹینڈ یہ تھا کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا پھر اس کے بعد تجارت کریں گے۔ یہ کون سی نئی چیز یا دنیا کے اندر کوئی نئی بات یا پاکستان کے مفاد کے اندر کوئی نئی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہم اپنا پرانا موقف سارے کا سارا ختم کر دیا ہے اور کشمیر کھٹائی میں ڈال کے ہم اس کے ساتھ تجارت اور پرانی تلخیاں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں سب تلخیاں ختم کرو۔ بھائی ان سے پوچھنا پڑے گا تلخیاں کہتے کس کو ہیں؟ ہاں وہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کسی اور چیز کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان ایک تلخ، وہ سقوط ڈھاکہ، کم از کم میں تو اس کو بھول نہیں سکتا۔ اگر پاکستان کے وزیر اعظم صاحب اس کو بھلانے کے لیے تیار ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، اور سمجھوتا ایکسپریس میں جو ظلم ہوا ہے، پاکستانی لوگوں کا قتل ہوا ہے، اور وہاں کی تفتیشی اداروں نے یہ بات ثابت کر دی ہے، اور پاکستان کی فوج اس کے اندر براہ راست ملوث ہے، یہ فیصلے کی باتیں ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کو یہ تلخی بھول سکتی ہے، میں تو نہیں کم از کم اس کو بھلا سکتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب چلیں وزیر اعظم گیلانی صاحب کو تو ہم نے کہہ دیا وہ تو صحیح بات نہیں کر رہے، میاں نواز شریف صاحب وہ تو کشمیری بھی ہیں، ان کا اوریجن ہے، وہ جب سیاچین جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یونیلیٹرلی ہمیں اپنی فوج یہاں سے بلا لینی چاہیے۔ دیکھیے جناب، میں صاف آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے نواز شریف صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا ہے
کہ آپ ماشاءاللہ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ حالات حقائق سے واقف ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ سیاہ چین پر قبضہ کس نے کیا تھا اور کیا مقاصد تھے, اور اسی طرح دوسری بلند چوٹیاں کیوں کر ان پر قبضہ ہوا. پاکستان نے کبھی ایسی جرت نہیں کی, ہمیشہ انڈیا نے قبضے کیے ہیں ان تمام چوٹیوں پر, اور وہ اس سے باقاعدہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پاکستان کو اسٹریٹجیکلی دفاعی اعتبار سے کمزور کرنا چاہتے ہیں, پاکستان اور چین کے رستے منقطع کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی خوفناک سازشیں ہیں. پاکستان کا آرمی چیف بھی ان چیزوں کی طرف نشاندہی کر چکے ہیں. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, ان کے بیان میں یہ حقیقتیں واضح جو یوم شہداء کے دن انہوں نے کہا. جہاں انہوں نے یہ بات صاف طور پر کہی ہے. تو میری گزارش ہے نواز شریف صاحب سے بھی اور باقی سیاستدانوں سے کہ انڈیا کی سازشوں کو آپ بخوبی جانتے ہیں. ایک پرسنل سوال ہے اس سے پہلے کہ میں بریک لوں, جی, آپ کی نظر میں اس وقت کون سا سیاستدان ایسا ہے جس کو ملک کا سربراہ ہونا چاہیے, مولانا مسعود اظہر کے علاوہ؟ یہ تو میرا خیال ہے پاکستان کے لوگ ہی منتخب کریں گے. میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. جب میں آؤں گا بریک سے میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے. میں تو پاکستان کے اندر ایک آزاد شخص کی تلاش میں ہوں. مجھے امید ہے کہ میرا رب اس پاکستان کو اس نعمت سے ضرور نواز دے گا. میں شاید کسی کا نام نہیں لے سکتا. آزاد شخص کہاں سے آئے گا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ آزاد تو ہم نہیں ہیں. سچی بات, بالکل. نہ ہم ذہنی طور پہ آزاد ہیں, نہ معاشی طور پہ, نہ کسی طرح. اور اس غلامی میں زیادہ حصہ ہمارے حکمرانوں کا ہے. سچی بات ہے. وہ سب بات آپ کھری کر رہے ہیں نا, میں بھی کھری کر رہا ہوں کہ میں اور لوگوں کو بھی غلطیاں سمجھ سکتا ہوں, لیکن سچی بات ہے پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کو غلامی میں دھکیلنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے, میں کم از کم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. حافظ سعید ہمارے ساتھ ہیں. آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جب آپ بریک پہ ہم گئے ہیں تو یہ مجھے فون پہ آپ کے سامنے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ پاکستانی فوج ملوث ہے سمجھوتہ ایکسپریس میں, تو یہ تو انڈیا کہہ رہا ہے, تو پھر اس میں جنگ کس بات کی؟ میرا مطلب یہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈین آرمی ملوث تھی سمجھوتہ ایکسپریس کے مسئلے میں, اور اس کو دبا لیا گیا. اور مجھے افسوس ہے کہ پاکستان بھی اس مسئلے پر اس طریقے سے رد عمل نہیں دے رہا یا اس مسئلے کو نہیں اٹھا رہا. تو میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ تلخیاں آپ اللہ کے لیے نہ بھولیں. اس کے اندر تو بہت بڑے بڑے مسئلے, پھر کشمیر کا مسئلہ, آپ کن کن تلخیوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تلخیاں ختم کریں, انڈیا بھی ختم کرے, پھر اس کے بعد بات ہونی چاہیے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم امریکہ سے تو نہیں لڑ سکتے. حافظ صاحب, مجھے آپ کا نہیں سوچ کا پتہ, میں اپنی سوچ کا بتا رہا ہوں. ہم نہیں لڑ سکتے بحیثیت قوم, اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے ہمارے میں, نہ اتنے ریسورس ہیں ہمارے. تو پھر ہم لڑائی کس بات کی کر رہے ہیں؟ بھائی جان, میں کہتا ہوں کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیوں لڑنا ہے خام خواہ؟ نہ ہمیں انڈیا سے لڑنا, نہ ہمیں امریکہ سے لڑنا, ہم کسی سے بھی لڑنے والے نہیں ہیں. ہم خود جو لڑنے کے لیے کافی ہیں ایک دوسرے سے. بس بات یہ ہے فرقہ واریت اتنی کہ الگ. لڑائی تو ہم پر مسلط کی جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں جی کہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہم انڈیا سے نہیں لڑنا چاہتے, لیکن انڈیا ہمارا پانی بند کر کے ہماری زراعت ختم کر دے, ہم بھوکے مر جائیں, یا تو ہاتھ جوڑ کے کہیں مہاراج پاکستان ختم اور جناب آپ ہمیں لے لیں, یا یہ کہیں یا لڑیں. مطلب دو میں سے آپ اور کیا کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حق اور انصاف کے ساتھ ہر کسی کو اس کا حق مل لے. آپ کو پرابلم نہیں نظر آ رہی کہ کل تک جو آپ کے جلسوں پہ لوگ خطاب کر رہے تھے اور آ کے نعرے بازی کر رہے تھے, لاکھوں کے مجمع سے خطاب کر کر کے, جس دن آپ کا نام آیا ہے اس دن وہ آپ سے کٹنا شروع ہو گئے ہیں, ڈرنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کا نام لینے سے گھبرا گئے؟ نہیں, وہ صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر تو کسی کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہے ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو ڈر تو شاید چدمبرم صاحب زیادہ ڈر رہے ہیں, میں تو ان کو بھی نہیں ڈرا رہا. میں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھئی ہمیں ہمارا حق دے دو. بامبے سمیت جتنے انڈیا کے ایئرپورٹس ہیں, کل سے وہاں پہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے, تو یہ آپ کی طرف سے تو کوئی ان کو ڈر نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, سرے سے کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن میڈیا کے اندر شور ضرور مچاتے ہیں. اور اس کے اندر اس کے علاوہ حافظ صاحب, پاکستان میں نا اینٹی امریکن سٹانس بڑا پاپولر سٹانس ہوتا ہے, اور اینٹی امریکن اینٹی انڈین, آپ تو ہیرو ہیں بہت لوگوں کے, تو آپ الیکشن کھڑے ہی ہو جائیں, یہاں پہ کوئی پتہ نہیں جیت ہی جائیں. ویسے میں الحمدللہ سیاست کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ, اور اس کو جاری رکھوں. میں پاکستان کی سیاست کر رہا ہوں. بشیر صاحب, اگر میں اپنی ذات کی سیاست کر رہا ہوتا تو شاید یہ ساری دنیا میری مخالف نہ ہوتی.
میرا جرم یہ ہے کہ میں اسلام کی سیاست کر رہا ہوں اور پاکستان کی سیاست کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں اس کے اندر سرخرو ہوں گا، اور لوگ بھی، اور اللہ سب سے پہلے میرا رب میری مدد کرے گا اور کر رہا ہے الحمدللہ۔ ہم اس پاکستان کو ایک آزاد اور اسلامی ملک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حکومت تو بنائیں گے۔ ہماری بہت بزدل ہے، یہ تو میں برملا کہہ رہا ہوں۔ اگر کل کو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے گیلانی صاحب نے، رحمان ملک صاحب نے کہا کہ چل لے جاؤ حافظ صاحب کو، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ویسے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کم از کم عدلیہ تو وہ قوت ہے نا جی، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، لیکن سچی بات ہے جب تک ہماری عدلیہ مضبوط انصاف پر فیصلے کرتی ہے انشاءاللہ اس پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور ہمیں توقع ہے کہ یہ پاکستان زندہ رہنے، قوت بننے کے لیے بنا ہے، یہ پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، یہ لا الہ الا اللہ کی جاگیر ملک ہے۔ ٹھیک ہے ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لیکن میرا تو ہم خیال ہے کرتے اس جا کے رہے ہیں۔ ازالے کا وقت آ گیا ہے ہم کرتے جا رہے کہ ہیں۔ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کے لیے سوچیں۔ اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری، حافظ محمد سعید، اس کیٹیگری میں آتے ہوئے کبھی فخر بھی ہوا؟ میرا خیال ہے مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور ایک سلامتی کا دین اور اس کے لیے دعوت اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی، مجھے اس پر فخر ہے، اور انشاءاللہ یہی فخر میرے لیے اصل ہے، اور اسی پر میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور اسی پر میں اپنی موت چاہتا ہوں۔ حافظ محمد سعید آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ آنے کا اور یہاں پہ کھل کر باتیں کرنے کا۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے متعلق مزید خبریں آئیں گی اور بہت زیادہ آئیں گی، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہم آپ کو زحمت دے سکیں۔ مبشر لقمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مجھے بھی خوشی ہوئی آپ نے میری بات سنی اور سنوائی۔ انشاءاللہ جب بھی کوئی بات ہوگی تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ اپنی بات۔ چدمبرم کے لیے بھی حاضر ہیں؟ چدمبرم کے لیے حاضر ہوں، منموہن کے لیے حاضر ہوں، ہیلری کوئی بات کرنا چاہتی ہے، مجھ سے سننا چاہتی ہے، میں حاضر ہوں الحمدللہ۔ ہم ایک ویسے ہم دونوں جا سکتے ہیں ہلری کے پاس، ہیں؟ ہم دونوں جا سکتے ہیں ہلری کے پاس یہاں سے، ویزا تو مل جائے گا، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بٹ اینی وے حافظ محمد سعید ہمارے ساتھ ہے آج۔ حافظ محمد سعید کا کیا قصور ہے اس کا فیصلہ آپ کریں۔ کچھ باتیں میری ان کی ہوئی ہیں جو اس پروگرام میں نہیں ہوئی ہیں، وہ آج رات کو میں ٹویٹر پہ میں ریلیز کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔